वेलकम बैक। ममनुआ फंडिंग पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत 11 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा एफआईए कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक इमरान खान और दीगर ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की और निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। मुकदमे में इमरान खान के साथ सरदार अजहर तारिक, सैफुल्ला नियाजी, सैयद यूनिस, आमिर कियानी, तारिक शेख और तारिक शफी को नामजद किया गया। एफआईआर के मुताबिक तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान के नाम से निजी बैंक में अकाउंट था। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी, इसलिए बैंक मैनेजर को भी मुकदमे में शामिल किया गया है। बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया। बयान हल्फी झूठा और जाली है। अबराज ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे भेजे। वुटन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट से रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुश्तबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की। इमरान खान ने वीडियो लीक्स के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ननकाना साहब में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हाउस की गुफ्तगू कैसे रिकॉर्ड और लीक की जा सकती है, ये जुर्म है। अब सारे चोर मिलकर नाजेबा फिल्में बना रही हैं। घरों में बैठकर डीप फेक टेक्नोलॉजी से फिल्में बनाई जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ये मेरी पार्टी को आवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने एडिटेड ऑडियोज भी दिखाएं कि मुबैना जालसाजी किस तरह की जाती हैं। इमरान खान ने कहा वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और बहुत जल्द देंगे। ये चोर कुछ भी कर लें, इनकलाब को नहीं रोक सकते। मैं आपको कॉल दूंगा, ज्यादा देर नहीं है। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, फेक वीडियोस, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस पे टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, इसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई। चले, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, करें, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है। अदालत में जाऊंगा, पता चलाऊंगा क्या मैं कोई दुश्मन हूँ मुल्क का। दुश्मनों की तरह कैसे झूठे एफआईआर हर रोज कट रही है। जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। जो भी करना है, गंद उछालना है, गटर में गिर के अपने मुल्क की अखलाकियात तबाह करनी है अपने। कितना आसान है गलत वीडियोस और टेप्स बनाना आज की टेक्नोलॉजी के जरिए। जरा दिखाएं। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी। नवाज शरीफ तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इन्हें बदनाम किया है। इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है, सबसे बड़ा सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। कौम आज सारी हमारे साथ खड़ी है। ये चोर एक तरफ खड़े हैं, कौम एक तरफ खड़ी है। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे, आप तैयार है ना। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 1999 से लेकर जून 2022 तक हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब कानून में कुछ नकाइस भी हैं, कुछ ऐसी तरमीम है जो संगीन नौयत की भी हैं। अदालत को तवाज़ुन कायम करना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, FATF ने हमारे कवानीन में नकाइस की निशानदही की। समाअत के दौरान PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, नैब कानून से ज़ेर इल्तवा मुकदमात वालों को फायदा पहुंच रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कितने करप्शन मुकदमात हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट तक सजाएं बरकरार रखी गयी। अदालत ने इन मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब कानून के तहत मुकम्मल होने वाले रेफरेंसेस की तफसीलात और नैब कानून में तब्दीली के बाद मुकम्मल होने वाली तहकीकात की तफसीलात भी मांग ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, नैब कानून में हालिया तब्दीली के सबब मुल्जिमान को फायदा भी पहुंचा। प्री बारगेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्जिमान को फायदा हुआ। अदालत को तवाज़ुन कायम करना है। नैब कानून में कुछ नुकाइस भी हैं, कुछ ऐसी तरामीम हैं जो संगीन नौयत की भी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या नैब तरामीम से जानबूझकर कानून में नुकाइस पैदा किए गए? क्या नैब तरामीम मखसूस तबके को फायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं? अरबों रुपए करप्शन के 280 मुकदमात पहले ही वापस हो चुके हैं। FATF ने हमारे कवानीन में नुकाइस की निशानदही की।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، بے تحاشا قرض لینے سے ملک بری طرح متاثر ہوا، زیادہ تر اخراجات ایلیٹ کلاس کی عیاشی پر ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا، کیا آپ پارلیمان سے بدنیتی منسوب کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا، سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان مخصوص شخص کے لیے قوانین بنا سکتی ہے؟ کیا پارلیمان ڈاکے مارنا قانونی قرار دے سکتی ہے؟ کیا زیر التوا مقدمات کو اس فراڈ سے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 4 اور 25 کو بالائے طاق رکھ کر قانون سازی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پارلیمان جو نمائندہ بھی نہیں ہے NRO 2022 دے سکتی ہے؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو پہلا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پی ایم آفس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لیجٹمائز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بالکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے، بالکل جو وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر اعظم کی، مطلب وہ لیجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم۔ اس وقت یہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے، یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے، یہ وزیر اعظم کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی۔ وہی شخص جس کو پتا چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیہ ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا، جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا کام ہے کہ جوڑو اور توڑو، جوڑ توڑ تو 5 MNAs کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں، ہارس ٹریڈنگ، اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو، عوام کو چالیں چلو، کھیل کھیلو۔ یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے، اگر سیاست کو کاروبار بنایا ہے، جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں، 5 کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو، غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو، سائفر کے اوپر کھیل کھیلو، اس کو اپنے لیے استعمال کرو، اس کے منٹس کو تبدیل کرو، اس کو فیبریکیٹ کرو، اس میں فوجری کرو، اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ، اس کی کاپی کو۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں۔ اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے ایبسلوٹلی فراڈ جو ہے، جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ، ایبسلوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس منہ سے جائے گا؟ کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ منہ تو ایک ہی ہے، شکل تو ایک ہی ہے، مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت، جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل ٹیپ ہونا چاہیے، بالکل ریکارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے، وہی عدالت لے کے جائیں گے، عدالت میں یہ کلپ چلائیں، عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر اعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو لیجٹمائز کرتا رہا، اس چیز کو پروٹیکشن دیتا رہا۔ آج کس منہ سے عدالت جا رہا ہے؟ اس منہ کو لے کر پہلے JIT میں جائیں، کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں، آپ کے جیل جانے کا وقت ہے۔ اور دوسری بات، اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، دوسروں پر الزام لگایا، 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیا، 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا، 90 دن میں کرپشن کا ختم کرنے کا جھانسا دیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود، جھوٹے بھی خود، چور بھی خود، منافق بھی خود، فورن ایجنٹ بھی خود، اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی۔ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سٹینڈ الون نہیں دیکھنا پڑے گا، جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا چالیں چلی، ملک کی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا چالیں چلی، بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو۔ جس نے کشمیر کے سودا کیا، کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، جو کہتا تھا مودی آئے گا، مودی کا الیکشن، مودی جیت گیا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔
یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا, طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کیا, جس نے ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ. آپ نے کیسز بھی بنائے, جیلوں میں بھی ڈالا, انویسٹیگیشنز بھی کی, عدالتوں میں لے کر گئے, عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں, سرخرو ہوئے. آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز, مریم نواز, یہ تمہارا خوف ہے, یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا کے اوپر جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو. کیونکہ ہر روز, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے, صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو. اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت, اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیک کیوں ہوتی ہیں؟ اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو, اتنے بڑے ایبسلیوٹلی فراڈ شخص ہو جو تم سے سوال کرے, جو تم پر کیس بنے, تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. اپنے سوالوں کا جواب دو. اور اب وہ وقت آ گیا, جیسے لہرا لہرا کے کاغذ کہتے ہو نا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس ایبسلیوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا, فورن فنڈڈ فتنے کا, اس نے آئین توڑا ہوا ہے ملک کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی. یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا. وہ کہتے تھے آڈیو لیک, آڈیوز کو ریکارڈ کرو, وزیر اعظم کی آڈیو ہونی چاہیے. دوسروں کے اوپر الزام جو آج شخص لگا رہا ہے, اس نے تمام ریاستی اداروں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, یرغمال بنایا ہوا تھا دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے. تم 4 سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب. آپ الزام نہ لگاؤ, اب وہ وقت گزر چکا. اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ, ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں, تو 4 سال کیا کرتے رہے ہو؟ تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کاروائی کرتے, انویسٹیگیشن کرتے. اب کیا توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں؟ اب کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں؟ یہ کس قسم کا مذاق اور تماشا ہے؟ اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں, اس کی گمراہی سے بچیں. یہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بے وقوف لوگوں پہ ہنستا ہے, کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو. عوام کو تو نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں اس پہ اپنی چال. مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ضمنی اور بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے قومی اسمبلی کی 9 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات 16 اکتوبر اور کراچی کے تمام اضلاع میں بلدیاتی الیکشن 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ہے اور انتظامات بھی مکمل ہیں. اعلامیے میں کہا گیا NA45 کرم میں انتخاب 16 اکتوبر کو نہیں ہوں گے. کرم میں انتخابات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. تحریک انصاف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی نااہلی کے لیے اسپیکر کے پاس ریفرنس دائر کر دیا. بخاری کہتے ہیں تحفے میں دی گئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی, مگر آصف زرداری نے بطور صدر توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لیں. NA213 سے نااہل کیا جائے. افتخار درانی بولے میفیئر اپارٹمنٹ سر محل کیسے خریدا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے خلاف عمران خان تنہا کھڑا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. پاکستان نے ویمنز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. آخری گروپ میچ میں سری لنکا کو 5 وکٹ سے شکست دی. سلہٹ میں قومی ویمنز ٹیم نے 113 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا. ندہ ڈار 26 اور عالیہ ریاض 20 رنز بنا کر نمایاں رہی. عائشہ نسیم نے مسلسل 2 چھکے لگا کر ٹیم کو فتح دلائی. 5 وکٹیں لینے والی مائمہ سہیل پلیئر آف دا میچ قرار پائیں. ایونٹ کی سیمی فائنل لائن اپ بھی مکمل. گرین شرٹس کا مقابلہ جمعرات کو سری لنکا سے ہوگا. دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہوگا. T20 ورلڈ کپ سے قبل شاہین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی فٹ ہو گئے. میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے ہفتے کو لندن سے برسبن پہنچیں گے. انگلینڈ اور افغانستان کے خلاف وارم اپ میچز کے لیے دستیاب ہوں گے. شاہین کہتے ہیں 10 روز سے بغیر کسی درد کے 6 سے 8 اوورز پھینک رہا ہوں. ریہیب پروگرام سخت اور مشکل تھا. بیٹر فخر زمان بھی شاہین کے ہمراہ لندن سے برسبن پہنچیں گے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آوائی نیوز.